نقطے کو آواز دیتی ہوں، جبکہ جو ہمیشہ اپنے اونچی شان رکھتے ہیں، ماشاء ادب کی اللہ، ہمیشہ اپنی اونچی شان رکھتے ہیں، وہ سب کے ساتھ رہ کر بھی الگ پہچان رکھتے ہیں، بہت رہ کر آباد بھی الگ پہچان رکھتے پہچان ہیں۔ رکھتے ہیں، کیا بہت بات ہے، صدر محترم تنویر پھول صاحب تشریف لائے اور بہت بہت شکریہ، واہ ماشاء واہ اللہ، واہ، بہت اچھی نظامت، ماشاء آپ اللہ سب کی بہت اچھی محبت کا محفل رہی، شکریہ۔ اور سب آپ کی شاندار نظامت، اور ساغر صاحب بھی بھائی بہت خوش ہوں گے کہ ماشاء اللہ بہت اچھی نظامت چیزیں بھی بہن، اور ساغر صاحب، ساغر بھائی، ان سب کی، اور نور آپ بہن سب کی کا شاندار پروگرام نظامت، ماشاء کامیاب اللہ، رہا، ہاں کامیاب ورنہ رہا، زیادہ کہ طویل بھی نہیں ہوا اور مختصر بھی نہیں، مطلب اچھی محفل رہی، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تنویر بھائی ایک چیز کی اجازت دیجیے گا، بہت بہت معذرت حضور، آپ کو بہت مبارک، کیونکہ گھر میں مہمان اتنے تھے، وہ گھر والے حج پہ گئے تھے اچھا اور وہ مہمان آئے ہوئے تھے، یقین کیجیے میرے دماغ سے بالکل ہی نکل گیا، بہت بہت مبارکباد قبول اچھا، کیجیے حضور۔ جی جی جی، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ تو ہمارے سخی بھائی نے بھی خاموشی اور اس کا یہ کیا تھا، تو ایک مجھے ایک اپنی ربائی یاد آ گئی، جو میرے مجموعہ گلشن سخن جنوری 1970 میں شائع ہوا تھا، اس میں 2-3 رباعیاں بھی تھیں، تو ایک رباعی یاد آ رہی تو میں وہ پیش کرتا ہوں۔ دریا کی ہر ایک موج صدا ہے پرجوش، دریا کی ہر ایک موج صدا ہے پرجوش، کم ظرف کا عالم ہے یہی ہے بے ہوش، کم ظرف کا عالم ہے یہی ہے بے ہوش، اور تو میری خاموشی کی حقیقت کو سمجھ، تو میری خاموشی کی حقیقت کو سمجھ، رہتا ہے سمندر بھی تو یوں ہی خاموش، رہتا ہے سمندر بھی تو یوں ہی خاموش۔ یہ روائی یاد آ گئی تو میں پیش کر دی، مطلب وہی محمد بولے وہی ماشاء اللہ وہی مقابلہ کیا تھا خاموشی کا اور اس کا، تو دریا اور میری سمندر کے کتاب کا نام بھی ہے موازنہ۔ خاموش لمحوں کے جی سفر۔ کل شکیل ملک صاحب نے بھی خاموش پر جی کتنی جی، خوبصورت نظم ماشاء سنائی میں تھی، سوچ رہی تھی شاید وہ آئیں گے لیکن وہ نہیں آئے، ہو سکتا ہے ایک بہت کسی مصروف ہیں، بہت مصروف رہتے ہیں وہ، اچھا یہ غزل نکل جرنلسٹ آئی بھی ہے ہے، نا، جی جی یہ جی غزل بھائی، نکل آئی ہے، یہ غیر مردف ہے، اس میں مطلب ردیف نہیں ہے، تو یہ جی جی سماعت فرمائیے۔ بنی آدم کی حالت دیکھ کر روتا ہے میرا دل، بنی آدم کی حالت دیکھ کر روتا ہے میرا دل، پھنسے ہیں خود ہی طوفان میں نہیں کچھ دور ہے ساحل، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ شعراء میں فرمایا ہے نا کہ تم جو مصیبت لاتے ہو اپنے ہاتھوں لاتے ہو، اللہ تو بہت سی کو نظر انداز کر دیتا ہے اور بچاتا ہے تمہیں، سورہ شعراء میں یا عفو کثیر، وہ تو بہت چیزیں جو ہیں وہ معاف کر دیتا ہے تمہاری خطائیں، لیکن تم اپنے ہی اعمال کی وجہ سے اور اپنے ہاتھوں اپنے اوپر مصیبت لاتے ہو۔ تو جیسے یہ جنگ فساد کیا ہے، ایک دوسرے کا خون بہا رہے ہیں دنیا میں، پورے پریشانی، مہنگائی بھی اس لیے ہو رہی ہے، لوگ پریشان ہیں، تو بنی آدم کی حالت دیکھ کر روتا ہے میرا دل، پھنسے ہیں خود ہی طوفان میں نہیں کچھ دور ہے ساحل، اور یہ غزل کا شعر، معطر لمس کی خوشبو سے ہے اپنا مشام جاں، معطر لمس کی خوشبو سے ہے اپنا مشام جاں، کہ اس گلگوں کا باسے ہم ہوئے تھے خواب میں واصل، کہ اس گلگوں کا باسے ہم ہوئے تھے خواب میں واصل، اور طلب اپنی جو سچی تھی ملا ہے گوہر مقصد، طلب اپنی جو سچی تھی ملا ہے گوہر مقصد، ہمارے راستے میں ہو سکی دنیا نہ یا حائل، طلب اپنی جو سچی تھی ملا ہے گوہر مقصد، ہمارے راستے میں ہو سکی دنیا نہ یہ حائل، اور محمد شخصیت ہیں آخری ایمان کامل کی، صلی اللہ علیہ وسلم، محمد شخصیت ہیں آخری ایمان کامل کی، نہیں ہے بعد ان کے کوئی بھی ایمان میں شامل، نہیں ہے بعد ان کے کوئی بھی ایمان میں شامل، عطا بند ہے، اور یہ بناؤ تم نے فرقے کہہ رہا ہے آج بھی قرآن، بناؤ تم نے فرقے کہہ رہا ہے آج بھی قرآن،
نہ کاٹو گردنیں ہو جاؤ گے دوزخ میں تم داخل، نہ کاٹو گردنیں ہو جاؤ گے دوزخ میں تم داخل۔ علامہ غالب کہا نا کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو۔ مطلب ایک ان کے نام پہ تو سب جمع ہو جائے نا مسلمان، کہ جو یہ فرقے وغیرہ بات کی شخصیات کے بنیاد پر الگ الگ گروہ بنا کر کے لڑنا۔ آپ کو نبی تو سب کے ایک ہی ہے نا، اللہ ایک۔ اقبال نے کہا نا کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ہے، تو ان کے نام پہ تو جمع ہو جاؤ۔ تو بناؤ تم نہ فرقے کہہ رہا ہے آج بھی قرآن، نہ کاٹو گردنیں ہو جاؤ گے دوزخ میں تم داخل۔ اور تصور اپنے دل میں لے کے آئے تھے گلستان کا، یعنی جو آئے تھے پاکستان بنایا تھا جس مسلمانوں کا ملک، تو جو جذبہ لے کے آئے تھے اس کو دیکھیے کس طرح لوگوں نے تاراج کیا۔ تصور اپنے دل میں لے کے آئے تھے گلستان کا، جو پہنچے اپنی منزل پر پشیماں ہو گئی منزل۔ تصور اپنے دل میں لے کے آئے تھے گلستان کا، جو پہنچے اپنی منزل پر پشیماں ہو گئی منزل۔ مطلب یہ ہے کہ جو جذبہ لے کے بنایا تھا پر وہی اس میں جھگڑے میں پڑ گئے دنیا کے، جو شروع میں جو جذبہ تھا وہ باقی نہیں رہا، ابھی بھی دیکھیے کیا ہو رہا ہے۔ اور جذبات کو پنپنے نہیں نہ دیا۔ ہمارا ہی وہ دل ہے عکس جس میں ہے نہاں تیرا، ہمارا ہی وہ دل ہے عکس جس میں ہے نہاں تیرا، نظر میں گو تیری آئینہ خانہ ہے بھری محفل۔ ہمارا ہی وہ دل ہے عکس جس میں ہے نہاں تیرا، نظر میں گو تیری آئینہ خانہ ہے بھری محفل۔ اور مقطع شعر ہے، چراغ لالا کے مانند اس عارض میں ہے سرخی، چراغ لالا کے مانند اس عارض میں ہے سرخی، اسی سے رنگ کی حامل ہے یہ دنیا ہے آب و گل۔ چراغ لالا کے مانند اس عارض میں ہے سرخی، چراغ لالا کی مانند اس عارض میں ہے سرخی، اسی سے رنگ کی حامل ہے یہ دنیا ہے آب و گل۔ مقطع ہے، قصور اپنا تھا مجھ شوق کے آگے گئے ہی کیوں، قصور اپنا تھا مجھ شوق کے آگے گئے ہی کیوں، نظر کے تیر سے ہے پھول دل اپنا ہوا گھائل۔ قصور اپنا تھا مجھ شوق کے آگے گئے ہی کیوں، نظر کے تیر سے ہے پھول دل اپنا ہوا گھائل۔ اور بنی آدم کی حالت دیکھ کر روتا ہے میرا دل، پھنسے ہیں خود ہی طوفان میں نہیں کچھ دور ہے ساحل۔ طلب اپنی جو سچی تھی ملا ہے گوہر مقصد، ہمارے راستے میں ہو سکی دنیا نہ یہ آئے۔ معطر لمس کی خوشبو سے ہے اپنا مشام جاں، کہ اس گلگوں کا باعث ہم ہوئے تھے خواب میں واصل، کہ اس گلگوں کا باعث ہم ہوئے تھے خواب میں واصل۔ بہت بہت شکریہ۔ سلامت رہے، صدر محترم تھا وہ آپ نے ایک مرتبہ ذکر کیا تھا کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے آقا کے سامنے ایک اپنا قصیدہ پیش فرمایا تھا جس میں غزل کا بھی رنگ تھا۔ ہاں وہ صحابی حضرت کعب بن زہیر کا ہے نا قصیدہ بان السعاد، ابھی بھی ہے کہیں آپ اس کو آپ وہ دیکھ لیں سرچ کر کے، اس کا نام ہے قصیدہ بان السعاد۔ وہ اصل میں قصیدہ بردہ شریف اول وہی ہے، لیکن لوگ اس کو بھلا بیٹھے ہیں، اور یہ قصیدہ بردہ شریف جو امام بصیری کا ہے یہ دوسرا قصیدہ ہے، اور یہ خواب کا واقعہ ہے۔ وہ بنفس نفیس رسول اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا اور بردہ شریف عنایت کیا، یہ تو مطلب حقیقت میں ہوا ہے یہ۔ اور امام بصیری کا وہ خواب کا واقعہ ہے، اس لیے کہ وہ صحابی نہیں تھے امام بصیری، انہوں نے تو خواب میں دیکھا تھا کہ اپنا انہوں نے بردہ شریف پیش کیا، اور رسول اللہ علیہ وسلم نے اپنا بردہ شریف عنایت کیا خواب میں۔ تو یہ جو ہے خواب کی بات ہے۔ یہ قصیدہ بنو سعد کے نام نہیں، بانت سعاد، بے الف نوتے
اور سین عین الف دال بانت سعاد، قصیدہ ہے بانت سعاد، اور صحابی کا نام ہے وہ کعب بن زہیر، حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ عنہ۔ تو میں بھیج بھی دوں گا، میرے پاس کہیں ہوگا۔ چھوٹی شاعرہ بھی کلام سنائیں گے ذرا، ان سے بھی سن لوں۔